سفر کی ابتدا، فرزدق سے ملاقات۔ مکہ سے آپ عراق روانہ ہو گئے۔ سفاح نام مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، سچ کہتا ہے، اب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ یہ کہا اور سواری آگے بڑھائی۔ مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی ضد۔ زرود نام مقام میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے علانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور اہل بیت کے معاملے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، للہ یہیں سے لوٹ چلیے۔ کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی طرفدار اور مددگار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے اور کہا، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ راستے میں بھیڑ چھٹ گئی۔ بدوؤں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے۔ سب کو جمع کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، ہمیں نہایت وحشتناک خبریں پہنچی ہیں۔ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یختر قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بھی بے وفائی کی۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے۔ حر بن یزید کی آمد۔ قادسیہ سے جو ہی آگے بڑھے، عبید اللہ بن زیاد والی عراق کے عامل حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبید اللہ بن زیاد کے روبرو نہ پہنچا دے۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے تہمت باندھے، چادر اوڑھے، نال پہنے تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ راہ میں ایک خطبہ۔ اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہی حالت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کے لیے تیار ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں بلکہ تم میری آمد کے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ دشمنوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، اقامت پکارو۔ حضرت حسین نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز پڑھی۔ دوست و دشمن سب مقتدی تھے۔ سلام کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا۔ دوسرا خطبہ۔ اے لوگو، اگر تم تقوی پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں، یہ تو تم پر ظلم و جور سے حکومت کرتے ہیں۔
لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا حق نہ پہچانو اور اب تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوں میں لکھی ہے اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں وہیں واپس چلے جانے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوں کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلا اونڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ حضرت امام نے فرمایا، لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، واللہ اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، تو واللہ میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑو، یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دو۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبید اللہ کو لکھیے، شاید میرے لیے کوئی مخلصی کی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملے میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور روانہ ہو گئے۔